السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ جو بھی لوگ میرے چینل دیسی نسخے کیمپ کو نیو آئے ہیں پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہن بھائیوں، مشت زنی سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، آج ہم اس بارے میں جانیں گے۔ ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ خود لذتی سے کیسے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، اس گناہ سے بچنے کا محرک یہ ہو کہ میں نے اللہ کے حکم کی پاسداری کرنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ نمبر 2، اس بیماری کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پہ عمل کریں اور شادی کر لیں۔ نمبر 3، مشت زنی اور خود لذتی کی طرف لے جانے والے خیالات اور وسوسوں سے دور رہیں۔ اپنا ذہن اور فکر کو دینی اور دنیاوی مفید سرگرمیوں میں مشغول رکھیں، کیونکہ وسوسوں میں پڑ کر انہی میں گھرتے چلے جانے سے وسوسوں کا انسان پر تسلط قائم ہو جاتا ہے اور پھر بیماری عادت بن جاتی ہے اور اس سے خلاصی پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کریں، کیونکہ ہیجن انگیز تصویر یا ویڈیو دیکھنے سے شہوت بھڑکتی ہے اور انسان حرام کام پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ترجمہ: آپ کہہ دیں مومنوں کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں۔ سورہ نور، پارہ نمبر 30۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک نظر کے بعد دوسری مرتبہ نظر مت دوڑاؤ۔ ترمذی اور صحیح الجامع میں اسے حسن قرار دیا ہے، جبکہ لہٰذا پہلی نظر وہ ہے جو اچانک پڑ جائے تو اچانک پڑنے والی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسری نظر حرام ہے۔ اسی طرح ایسی جگہوں سے بھی دور رہیں جہاں پر ہیجن انگیز صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ نمبر 5، مختلف قسم کی بدعات میں مصروف عمل رہیں اور گناہوں کے لیے فہرست ہی نہ چھوڑیں، مطلب جگہ ہی نہ چھوڑیں۔ نمبر 6، مشت زنی اور خود لذتی سے جسمانی صحت پر رونما ہونے والے طبی نقصانات کو ذہن میں اجاگر رکھیں کہ اس سے نظر کمزور ہوتی ہے، اعصاب ڈھیلے پڑتے ہیں اور وضو خاص بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس طرح کمر کا درد شروع ہو جاتا ہے یا اسی طرح کے دیگر نقصانات اہل طب بیان کرتے ہیں۔ ان سب کو ذہن نشین رکھیں۔ ایسی ہی نفسیات نقصان پہنچتی ہیں، مثلا ذہنی تناؤ، ضمیر کی ملامت۔ ان سب نقصانات میں سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ نمازیں ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ بار بار غسل کرنا پڑے گا یا غسل کرنے کو دل نہیں چاہے، خصوصاً جب سردیوں کا موسم ہو۔ اس طرح روزہ خراب ہو جائے گا۔ اپنے آپ کی دی گئی غلط تسلیوں سے دور کریں، کیونکہ کچھ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو زنا یا لواط سے بچنے کے لیے خود لذتی جائز ہے، حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان زنا یا لواط کے قریب جا ہی نہ سکتا ہو، ارادی قوت اور عزم مصمم ہر وقت ساتھ ہو۔ اور یہ کہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے ڈھیر مت کریں، تنہائی سے بچیں، مثلاً رات کو اکیلے مت سوئیں۔ اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی بھی شخص اکیلی رات مت گزارے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامع میں بھی موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ غیر علاج اپنائیں، یعنی روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ شہوانیت کی مانند کر دیتا ہے اور جنسی خواہش کے معتدل بنا دیتا ہے۔ تاہم غیر مناسب طریقے مت اپنائیں کہ قسم اٹھا لیں کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا یا نظر مان لیں، کیونکہ اگر اس نے دوبارہ یہی کام کر لیا تو یہ قسم توڑنے کی بنا پہ ایمان میں کمی کا باعث ہوگا۔ اسی طرح ایسی ادویات مت استعمال کریں جو شہوت کو ٹھنڈا کر دیں، کیونکہ ان سے طبی اور جسمانی نقصانات رونما ہو سکتے ہیں، کیونکہ صحیح حدیث میں بھی یہ منع ہے کہ انسان ایسی چیزیں کھائے جن میں شہوت کلی طور پر ختم ہو جائے۔ سوتے وقت سونے کا اذکار کی پابندی کریں، دائیں کروٹ پہ سوئیں اور منہ کے بل اوندا مت لیٹیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لیٹنے سے منع فرمایا ہے۔ گناہوں سے دوری اور پاکیزگی کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ حرام کاموں سے رکے رہنا ہمارے لیے لازمی ہے، اگرچہ نفس چاہتا ہے کہ گناہ کریں۔ اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب نفس غفلت اور پاکدامنی کا عادی ہو جائے تو پھر یہ انسان کی فطرت ثانی بن جاتی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص غفلت یعنی چاہنے والے اللہ تعالیٰ اسے پاکدامنی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ اسے جو صبر چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر بھی عطا کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے توانگری چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے
وہ بھی عطا کر دیتا ہے، اور جو صبر سے اللہ تعالیٰ سے صبر بھی عطا کر دیتا ہے، اور کوئی شخص صبر جیسی نعمت عطا نہیں کیا گیا۔ اگر انسان اس گناہ میں ملوث ہو بھی جائے تو فوری توبہ استغفار کر لے، نیکی کرے، مایوسی اور اداسی کا شکار ہرگز نہ ہو، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے جو میں نے آپ کو تدبیریں بتائیں اس پہ عمل کریں۔ آخر میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صادق دل کے ساتھ گڑ گڑا کے دعا کریں، اس سے کبھی عادت سے خالص علاج ہو سکتا ہے، مؤثر علاج ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔